رب زدنا علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين برسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ کے فضل اور اس کی توفیق رفیق سے آج ہمیں 13واں روزہ رکھنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. اللہ کریم اپنی رحمتوں کا سایہ ہمارے اوپر سایہ فکر رکھے اور اس عشرہ مغفرت کا صدقہ اللہ کریم ہماری بے حساب بخشش اور مغفرت فرمائے. 13ویں سپارے کا تعلق جو ہے وہ 12ویں سپارے کے ساتھ اس انداز سے ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے شہرت کے سبب، یعنی ایک ایسا بندہ ہے جو خواب کی تعبیر بتاتا ہے اور وہ اس کی خواب کی تعبیر سچی ہوتی ہے، یہ ایک شہرت مل گئی تو اس کے سبب بادشاہ یعنی عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دربار میں طلب کیا. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جب تک مجھ پر لگنے والے الزام کی صفائی نہ ہو جائے میں جیل سے باہر نہیں آؤں گا. اللہ کے نیک بندوں کی شان بھی نرالی ہوتی ہے. بادشاہ نے کہا کہ جاؤ یوسف کو میرے پاس لے کر آؤ، اور یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم بادشاہ کے پاس چلا جا اور اس سے جا کے پوچھ کہ جس الزام کے اندر میں گرفتار ہوں اس کیس کا فیصلہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کیس کو ری اوپن کیا جائے اور پھر انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس وقت تک جیل سے باہر نہیں آؤں گا جب تک میرے اوپر لگے گئے الزامات کی صفائی نہ ہو جائے. چنانچہ خود عزیز مصر کی بیوی کے خاندان سے ایک فرد نے گواہی دی کہ اگر یوسف کی قمیض سینے کی جانب یعنی فرنٹ سے پھٹی ہے تو یہ قصوروار ہیں، اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو عورت قصوروار ہے. اور جب دیکھا گیا کہ قمیض کہاں سے پھٹی ہے تو قمیض چونکہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی تو حضرت یوسف علیہ السلام کی برات کا اور بے قصوری ثابت ہو گئی. تو عزیز مصر کی بیوی نے خود بھی اعتراف کر لیا کہ یوسف علیہ السلام پاک دامن ہیں اور میں نے ہی انہیں گناہ کی دعوت دی تھی. حضرت یوسف علیہ السلام اپنی پاک دامنی ثابت ہونے پر تفاخر کا اظہار کرنے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. یعنی آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تو کہا تھا کہ میں سچا ہوں، میں نے تو کہا تھا کہ میں نیک ہوں، میں نے تو کہا کہ میں پاک ہوں. یعنی آپ نے فخر یا تکبر یا تفاخر نہیں کیا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہنے لگے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، کہ آپ اپنے رب العالمین کی بارگاہ میں عاجزی پھر بھی کر رہے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ میں اپنے نفس کی برات کا دعویٰ نہیں کرتا کہ میں بڑا پاکیزہ ہوں، لیکن کیوں کہ وجہ کیا ہے کہ نفس تو ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس امارہ کا تو کام یہی ہے کہ انسان کو برائی کی طرف مائل کرتا ہے. لیکن اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں الا ما رحم ربی، ہاں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں کے سائے میں لے لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو برائی سے محفوظ فرما لیتا ہے. یعنی انسان کا نفس جو ہے خاص طور پر نفس امارہ، اس کا تو کام یہی ہے کہ انسان کو بس گناہوں کی طرف لے کے جانا، گناہوں کی طرف لے کے جانا، گناہوں کے جو ہے اس کو خیالات کے اندر ابھارنا اور اس کے گناہوں کو جو ہے اچھا کر کے دکھانا اور نیکیوں کو مشکل کر کے دکھانا، یہ تو نفس امارہ کا کام ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نفس امارہ کا تو کام ہے کہ وہ برائی کی طرف لے کے جاتا ہے،
لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت شامل حال ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اس کی توفیق سے بندہ گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ چنانچہ یہ سلسلہ آگے بڑھتے ہوئے پھر بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آپ نے جو خوابوں کی تعبیر بتائی ہے اس حساب سے، اور جو آپ کی پاک دامنی بھی ثابت ہو گئی ہے، تو اس کے بعد ہمارے نزدیک آپ مقتدر اور امانت دار ہیں، تو مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس ملک کے خزانوں کا انچارج مقرر کر دیں۔ یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر بندہ یہ سمجھتا ہو کہ میں اس جو ہے ڈپارٹمنٹ کو اچھے انداز سے چلا سکتا ہوں، اور اگر کوئی اور اس ڈپارٹمنٹ کو چلائے گا تو اس کا نقصان ہوگا، اور پھر انسان اس اچھی نیت کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کرتا ہے تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی نیت اچھی ہو اور بندے کو اس بات کے اوپر بھی یقین حاصل ہو کہ میں اس کام کو اچھے طریقے سے انجام دے لوں گا، تو پھر اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا یا اس عہدے کی ذمہ داری سنبھالنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا، اس کے اندر کوئی برائی نہیں ہے، اس کو لالچ نہیں کہا جا سکتا، بلکہ عوام کی بہتری اور جو ہے ملک کی بہتری کے لیے اگر انسان کوئی اپنے آپ کو پیش کرتا ہے تو اس کے اندر کوئی برائی نہیں ہے۔ البتہ اگر انسان کو پتا ہے کہ میں اس قابل نہیں ہوں، پھر بھی کہتا ہے نہیں میں نے یہ کام کرنا ہے، مجھے یہ کام سونپا جائے، میں نے یہ بننا ہے، مجھے یہ بنا دیں، مجھے یہ عہدہ دے دیں، مجھے یہ سیٹ دے دیں، مجھے اس جو ہے ڈپارٹمنٹ کا انچارج بنا دیں، تو وہ کیا کرے گا؟ اگر اس کو پتہ ہی نہیں ہے نظام چلانے کا، نظام سنبھالنے کا، تو وہ خواہ مخواہ اس نظام کو برباد کرے گا، خراب کر کے رکھ دے گا، اپنا بھی نقصان کرے گا، عوام کا بھی نقصان کرے گا، اور جو ہے خزانے کے اندر بھی نقصان پہنچائے گا۔ تو لہذا یہ بات موجود ہے کہ اگر عہدے کی تمنا اگرچہ پسندیدہ بات نہیں، لیکن اگر کسی شخص کے سوا کوئی اور عہدے کا اہل نہ ہو تو ہر شخص جو اس عہدے کا اہل ہے وہ اپنی خدمات پیش کر سکتا ہے۔ نیت اچھی ہونی ضروری ہے اور خود کا اہل ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر بندہ اہل بھی نہ ہو، نیت بھی اچھی نہ ہو، تو پھر سراسر یہ جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں، ایک مفاد پرستی ہے اپنی ذات کے لیے، اور جو ہے یہ عہدے کی تمنا کرنا اس کو پسند نہیں فرمایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ابتلاء یعنی آزمائش کے دور سے گزار کر اقتدار عطا فرمایا۔ پھر جب ملک میں قحط پڑ گیا تو کنعان سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی غلہ لینے کے لیے آتے ہیں، اور پھر یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دیکھو حالات پوچھے، ان سے بتائے سارا کچھ، آپ تو جانتے تھے، آپ نے پہچان لیا جیسے اپنے بھائیوں کو دیکھا، لیکن بھائیوں نے آپ کو نہیں پہچانا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ جاؤ اور جب نیکسٹ ٹائم آؤ گے تو پھر اپنے چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لے کر آنا، بنیامین کو بھی۔ وہ واپس جاتے ہیں، جا کر اپنے والد صاحب کو بتاتے ہیں کہ جو مصر کا بادشاہ ہے بڑا نیک ہے، اور اس نے دیکھو ہمارے ساتھ کتنی بھلائی کی ہے، آپ مہربانی فرمائیں بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیجیں۔ انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ بنیامین کو ساتھ لے کر آنا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام پھر فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بیٹا تمہارے کہنے پر کھو دیا ہے، تو میں اس کو نہیں کھونا چاہتا، لیکن پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم اس کی حفاظت کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں اللہ کے حوالے اس کو تمہارے ساتھ بھیج دیتا ہوں۔ جب دوسری مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت بنیامین کے ساتھ آتے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو روکنے کی ترکیب سوچتے ہیں۔ نیت اچھی ہو تو پھر اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے خفیہ تدبیر یہ کی کہ بھائی کے سامان کے اندر شاہی پیالہ رکھ دیا کہ کسی بہانے سے یوسف علیہ السلام جو اپنے بھائی کو روک سکیں۔ قرآن کریم نے اس کو بڑے پیارے انداز میں بیان کیا ہے، اور اس تدبیر سے انہوں نے اس کو روک لیا۔ ان کو روکنے کی صورت یہی تھی اور کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ تو پھر یوسف علیہ السلام کے جو بھائی ہیں انہوں نے
پیشکش کی کہ بنیامین کی بجائے ہم میں سے کسی اور کو روک لیں، کہ آپ نے بنیامین کو روکا ہے، یہ ہمارے باپ کا بڑا پیارا ہے، ہمارا باپ ان کی جدائی برداشت نہیں کر سکے گا، تو ان کو بھیج دیں اور ہم بھائیوں میں سے کسی اور کو اس کی جگہ پہ قائد کر لیں۔ یعنی فکر تھی ان کو، لیکن یوسف علیہ السلام چونکہ مقصد ہی ان کا اپنے بھائی بنیامین کو روکنا تھا، اور پھر آپ نے یہ فرمایا کہ اگر چوری کوئی اور کرے، جرم کوئی اور کرے، تو سزا میں کسی اور کو کیسے دے سکتا ہوں، لہذا جس نے جرم کیا میں اسی کو سزا دوں گا۔ چونکہ شاہی پیالہ جو ہے وہ بنیامین کے سامان سے برآمد ہوا ہے، تو اسی کے اوپر الزام لگایا گیا ہے، تو لہذا سزا بھی اسی کو ملے گی، اور تم میں سے کسی اور کو میں نہیں روکوں گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے والد صاحب بڑے بزرگ ہیں، بڑے بیمار ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو سارا کچھ انہوں نے کہا اختصار کے ساتھ بات کرتا ہوں۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب واپس پہنچتے ہیں والد کے سامنے، تو پھر وہ آ کر سارا واقعہ سناتے ہیں کہ ہم گئے تھے اور پھر بنیامین نے جو ہے چوری کر لی ہے، اس وجہ سے اس کو قید کر لیا گیا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام پھر جو ہے بڑے دکھ کے ساتھ، بڑے صدمے کے ساتھ آپ پر جو عرض کرتے ہیں رب العالمین کی بارگاہ میں کہ فصبر جمیل، بس میں تو صبر کو اختیار کروں گا، باقی اللہ تبارک و تعالی ہی میرے صبر کو اور میری جو آزمائش ہے اس کو پورا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ایک دن آئے گا کہ یہ سارے کے سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ روایت کے اندر موجود ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام، اور قرآن کے اندر بھی موجود ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام، پھر اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کی جدائی، یعنی یوسف علیہ السلام کی جدائی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی یاد میں، ان کی جدائی میں رو کر حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی کمزور ہو گئی، آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنی پریشانی اور غم کی شکایت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کرتا ہوں، میں تم سے کیا گلہ کر سکتا ہوں۔ پھر یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو کہا کہ یوسف کو اور بنیامین کی تلاش، یوسف کو بھی تلاش کرو، بنیامین کو بھی جا کے تلاش کرو۔ اور پھر کیا کیا، دوبارہ جاتے ہیں، تیسری مرتبہ جب جاتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں، پتہ تو نہیں ہوتا ان کو کہ یہی یوسف ہے، تو پھر سارا معاملہ پیش کیا کہ ہمارے بڑے عجیب حالات ہیں، والد صاحب کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے، ایک بیٹا بھی جدا ہو گیا، دوسرا بیٹا بھی جدا ہو گیا، تو مہربانی فرمائیں، آپ کوئی ہمارے اوپر مہربانی فرمائیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں یاد ہے کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ تمہیں کچھ پتہ ہے یا تمہیں کچھ یاد ہے؟ کہ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ فرمایا نا، تو بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ کا چہرہ کے اوپر جو نقاب تھا وہ بھی سرک گیا شاید، اور چہرہ کے اوپر سے جو ہے نقاب سرکنے کی وجہ سے کسی نے چہرہ پہچان لیا، اور بعض فرماتے ہیں کہ بس ان کی آواز کے اندر ہی وہ تاثیر تھی کہ انہوں نے اپنی بھائی کی آواز کو پہچان لیا اور کہنے لگے قالوا انک لانت یوسف، کیا تو یوسف تو نہیں ہے؟ بادشاہ کو کہنے لگے کیا تو یوسف تو نہیں ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ بنیامین میرا بھائی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس منظر کو دیکھیں کہ کتنے سال گزر گئے، کتنا عرصہ گزر گیا۔ آج کل کا دور نہیں تھا کہ کہیں بندہ سوشل میڈیا کے اوپر پوسٹ ڈال دیتا، اپنی جو ہے پکچریں شیئر کرتا ہے یا اپنی جو ہے میموریز شیئر کرتا ہے، تو کہیں نہ کہیں سے دنیا کے کسی کونے میں بیٹھا ہے وہ بندہ اس کو دیکھ لیتا ہے اور اس کو کچھ نہ کچھ آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اگر میں اتنے سالوں کے بعد اپنے کسی رشتہ دار کو یا اپنے بہن بھائی کو یا کسی دوست کو ملوں گا تو اس کو پہچان لوں گا۔ اور پھر اس انداز سے، جس انداز سے شیطان نے حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے درمیان جدائی پیدا کی کہ وہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کر چلے گئے، اس کے بعد کہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کا گزر ہوا، کن آزمائش کے ساتھ وہ کون سی آزمائشوں کے ساتھ پیش آئیں، آج وہ بادشاہ ہیں مصر کے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اس کی توفیق سے جو لوگوں کے مسائل ان کو حل فرما رہے ہیں۔ اور
پھر وہ کہتے ہیں قالوا انک لانت یوسف، کیا تو یوسف ہے؟ اور آپ نے فرمایا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت دیکھیں، اللہ کا فضل دیکھیں، اور پھر یوسف علیہ السلام کا کمال دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی شرمندہ ہو رہے تھے تو آپ نے فرمایا شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا قصور نہیں ہے، یہ بس شیطان کا بہکاوا تھا، شیطان کے بہکاوے میں آ کر ہم بھائی جو ہیں ایک دوسرے سے جدا ہو گئے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کے اندر حکمت بھی تھی، تو اس وجہ سے جو ہے یہ سارا سلسلہ ہوا۔ پھر ان کے بھائیوں نے جب اعتراف کیا اپنی غلطیوں کا اور پھر وہ شرمسار ہوئے تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے، اور جو بندہ تقوی پر کر بند رہتا ہے، صبر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور اس کا صلہ اور اجر عطا فرماتا ہے۔ اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام نے انتہائی عظمت کا، اخلاقی عظمت کا ثبوت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں معاف کیا، آپ کو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ نے آپ کو اپنے بھائیوں کو اپنی قمیض عطا فرمائی، اپنا کرتا عطا فرمایا کہ یہ کرتا یہ قمیض لے جاؤ اور جا کر اپنے باپ کے چہرے پہ لگانا، جب باپ کے چہرے پہ لگاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی واپس آ جائے گی۔ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ تبرکات سے کیا ہوتا ہے، کسی کے دم سے کیا ہوتا ہے، اور جو ہے یہ تبرک کیا ہوتا ہے، آپ ان چیزوں کو اتنی عزت کیوں دیتے ہیں؟ قرآن کی آیت آپ کے سامنے موجود ہے، اب بھی کوئی اگر تبرکات کا انکار کرتا ہے تو اس کی مرضی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، اور قرآن کریم نے اس قصہ یوسف کو احسن القصص یعنی حسین ترین قصہ قرار دیا۔ پھر یوسف علیہ السلام کی قمیض کو ان کے بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس لے کر جاتے ہیں، اور پھر روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ ادھر سے یہ سلسلہ ہوا، ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کے ساتھ بیٹھے ہوئے، اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت یوسف کا تذکرہ کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو سارے کہنے لگے کہ عرصہ گزر گیا، کتنے سال گزر گئے، چھوٹا سا تھا یوسف، آپ سے جدا ہوا تھا، پتہ نہیں کدھر چلا گیا ہوگا، زندہ بھی ہوگا نہیں ہوگا، یا سارے کا سارا سلسلہ۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ تو ابھی تک اس کی محبت میں اتنے آپ جو ہیں گہری محبت کے اندر جا چکے ہیں کہ سمجھ نہیں آتا کہ آپ ابھی تک ان کی انتظار میں ہیں، ابھی تک ان کو یاد کر رہے ہیں۔ تو آپ فرمانے لگے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نہ ایک دن ہم کو ملائے گا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض کو جب عطا کیا گیا، ان کو حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض کو بھیجا گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا سے جب ان کے چہرے پر ڈالی گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی آنکھوں کی بینائی کو واپس فرما دیا، ان کی آنکھوں کی بینائی لوٹ آئی۔ اور جو ہی برادران یوسف مصر سے چلے، جیسا کہ میں نے پہلے کہا، جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنی قمیض دیتے ہیں تو ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اختصار کے ساتھ آگے چلتا ہوں۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالی گئی تو ان کی بینائی واپس آ گئی۔ انہوں نے برادران یوسف کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کیا، انہوں نے عرض کی کہ یا اے ہمارے ابا جان ہمارے لیے دعا مغفرت فرمائیں کہ ہم سے غلطی ہوئی، ہم سے گناہ ہوا، جو بھی سلسلہ ہوا، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پھر دعا کی تو پھر یہ سلسلہ آگے بڑھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آپ تیاری کریں، ہم نے یوسف کے پاس جانا ہے۔ پھر سارا قافلہ تیار ہوا اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے والد اور ان کے بھائی اور ان کا سارا قبیلہ جو ہے، ان کا خاندان جب مصر کے قریب پہنچتا ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بڑے پیارے انداز میں ان کا استقبال کیا، ان کو ویلکم کیا۔ پھر ان کو جو ہے شاہی دربار میں لے کر جاتے ہیں اور خاندان یعقوبی کے تمام حضرات حضرت یوسف علیہ السلام کی تعظیم کے لیے سجدے میں گر جاتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں، پھر ان کے بھائی اور ان کا جو خاندان ہے سارے کے سارے سجدے میں گر جاتے ہیں سجدہ تعظیمی کے لیے۔
تو یوسف علیہ السلام پھر اپنے باپ کو حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ یہ تھی وہ میرے خواب کی تعبیر جو میں نے بچپن میں خواب دیکھا تھا کہ چاند سورج ستارے جو ہے مجھے سجدہ کر رہے ہیں، آج اس کا منظر آپ کے سامنے موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ وہ خواب جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا آج وہ خواب سچا ثابت ہو گیا ہے، اس کی واضح طور پر جو ہے سب کچھ جو ہے کلیئر اور جو ہے سچا ثابت ہو رہا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ان آزمائش سے گزار کر آج یہ مقام عطا فرمایا۔ پھر یوسف علیہ السلام نے رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے رب تو نے مجھے مصر کی حکومت عطا کی، مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمایا، آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا تو ہی ہے، تو ہی دنیا اور آخرت کے اندر میرا کارساز اور مددگار ہے، مجھے دنیا سے مسلمان اٹھانا اور مجھے نیک بندوں کے ساتھ ملا دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ سارا واقعہ بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ اے محبوب علیہ السلام یہ غیب کی خبریں ہیں۔ لوگ کہتے ہیں غیب کی خبر نہیں ہے، غیب کا علم نہیں ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اے محبوب علیہ السلام یہ غیب کی خبریں ہیں، اور جس غیب کی ہم آپ کی طرف وحی فرماتے ہیں یہ وہ غیب کی خبریں ہیں۔ اللہ اکبر۔ قصص انبیاء میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ اس لحاظ سے منفرد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری سورت کے اندر اس واقعے کو بیان فرمایا۔ یعنی انبیاء علیہ السلام کے واقعات اور بھی دیگر انبیاء علیہ السلام کے واقعات ہیں، کسی کے ایک رکوع کے اندر، کسی کے 2 رکوع کے اندر، کسی کے 3 رکوع کے اندر، اور کچھ انبیاء علیہ السلام کا واقعہ 2-3 مرتبہ رپیٹ ہوتا ہے۔ لیکن یوسف علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ ایسا واقعہ ہے کہ جو پوری سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا، اور پوری سورت کا نام بھی سورہ یوسف رکھ دیا گیا۔ بس اللہ کریم ہمیں ان نیک بندوں کی سیرت جو ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ یوسف سے جو ہمیں سبق ملتا ہے، پہلے بھی میں نے عرض کیا، اس کے اندر کافی جو ہے لیسنز موجود ہیں۔ ایک یہ کہ انسان کو ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن کے رہنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ انسان کو ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے جو ہے ڈرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے خوف زدہ رہنا چاہیے کہ کسی بھی وقت کوئی آزمائش آ سکتی ہے، چاہے 7 پردوں کے اندر چھپا ہوا بندہ بھی ہو، پھر بھی اس کو اللہ کی یاد کو نہیں بلانا چاہیے، اللہ کے عذاب کو نہیں بلانا چاہیے۔ یعنی انسان جتنے بھی پردے اپنے اوپر ڈال لے، جتنے بھی جو ہے دروازے بند کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کو پھر بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور پھر اگر بندہ انتہائی مشکلات کا شکار بھی بن جائے، اگر انسان کا یقین کامل اس وحدہ لا شریک کی ذات پر ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور اس کے لیے جو آزمائش ہے اس کو آسان فرما دیتا ہے۔ اسی طرح اگلی صورت ہے سورہ الرعد۔ اس صورت کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور جلالت کو بیان فرمایا گیا کہ اللہ کی شان دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر ستونوں کے، بغیر پلرز کے آسمانوں کو کیسے بلندی کے اوپر قائم رکھا ہوا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان بیان فرما رہا ہے۔ سورج چاند کو ایک نظم کے مطابق چلا رہا ہے، یہ بھی اللہ کی شان ہے۔ زمین کا پھیلاؤ دیکھیں، اس کے اندر پہاڑوں کو جو ہے لنگر کی طرح قائم کرنا، یعنی اس کو بیلنس رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کو رکھا۔ پھر دریاؤں کی روانی، دن اور رات کا نظام، طرح طرح کے پھل، انگوروں، کھجوروں کے باغات، امور کائنات، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف جو ہے انعامات کو اور مختلف چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرماتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو میری شان کیا ہے، یہ سارے کا سارا کون کر رہا ہے، یہ اللہ وحدہ لا شریک ہے جو یہ سارے کا کچھ، جس کے قبضہ قدرت میں یہ سارا کچھ موجود ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ یہ سارا کچھ بیان کرنے کے بعد اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں موجود ہیں۔ آیت نمبر 8 میں فرمایا کہ ہر مادہ کے حمل اور رحم کے حالات کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ انسان یعنی کہ عورت کے رحم میں کیا ہے اور اس کے حمل کے اندر کیا ہے، بچہ ہے یا بچی ہے، جو بھی سلسلہ ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بخوب جانتا ہے۔ ہر چیز کا اندازہ ہے رب العالمین کو۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کبھی ڈرانے کے لیے اور کبھی امید دلانے کے لیے بجلی کی چمک دکھاتا ہے اور بھاری بادل پیدا فرماتا ہے۔ یعنی بعض دفعہ انسان جب بادل چمکتے ہیں تو انسان خوش ہوتا ہے کہ ایک امید لگ رہی ہے کہ بارش ہونے والی ہے، اور پھر جب بجلی چمکتی ہے تو انسان
ایک دم اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے لرزا جاتا ہے، اللہ اکبر، کہ کہیں آسمان سے بجلی ہمارے اوپر نہ گر جائے، کہیں کسی کو نقصان نہ پہنچ جائے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ امید بھی دکھاتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان بھی دکھاتا ہے کہ میں رب العالمین ہوں، میں وحدہ لا شریک ہوں، میں بے نیاز ہوں۔ اگر میری رحمت ہے تو میرا عذاب بھی ہے، کہ رحمت بھی نازل ہو سکتی ہے، عذاب بھی نازل ہو سکتا ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ رحمت کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اپنی مقدار میں رہیں تو وہ رحمت ہوتی ہیں، اگر وہ مقدار سے بڑھ جائیں تو وہی چیزیں زحمت بن جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر پانی کو دیکھ لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی رحمت ہے، لیکن اگر یہی پانی سیلاب کی شکل اختیار کر لے تو یہی ہمارے لیے زحمت بن جاتا ہے۔ آگ ایک مقدار کے مطابق، ضرورت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اگر مقدار سے بڑھ جائے اور آگ پھیل جائے تو یہی عذاب بن جاتا ہے۔ اسی طرح ہوا کی دیکھ لیں، ہوا کی وجہ سے ہم سانس لے رہے ہوتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے بڑی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ لیکن اگر ہوا تیز ہو جائے، طوفان کی شکل اختیار کر لے تو بڑے بڑے پہاڑوں کو، بڑی بڑی بلڈنگوں کو گرا کر لے جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاور کے آگے کسی کی کوئی نہیں چلتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں بارش کو بھی جو ہے بادل بھی دکھاتا ہوں، پھر جو ہے بجلی کی چمک بھی دکھاتا ہوں، تاکہ تم امید کے ساتھ بھی رہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے بھی رہو۔ آیت نمبر 13 کے اندر رات کا ذکر ہے، یعنی اجسام فلکی یا بادلوں کی رگڑ سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو رعد کہتے ہیں۔ یعنی سورت کا نام بھی رعد ہے، اور اس رات کا ذکر آیت نمبر 13 کے اندر اس انداز سے بیان کیا گیا ہے کہ رعد جو ہے اجسام فلکی یا بادلوں کی رگڑ سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو رعد کہتے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ رعد اس فرشتے کا نام ہے جو بادلوں کو چلانے پر معمول ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ معین فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کے ساتھ ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، باقی فرشتے بھی اسی کے خوف سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے اس کی حمد و تسبیح بیان کرتے ہیں۔ آیت نمبر 15 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو بیان فرما رہا ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے وہ سب خوشی اور ناخوشی سے اللہ ہی کے لیے سجدہ کر رہے ہیں۔ یعنی کائنات کی ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے بارگاہ میں سجدہ کرتی ہے۔ یعنی مظاہر کائنات میں سے ہر چیز کا قادر مطلق کی جانب سے تفویض کی ہوئی اپنی ڈیوٹی کو انجام دے رہا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں وہ ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے چل رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تابعدار ہیں اور اسی کی بارگاہ کی طرف سجدہ ریزی کرتے ہیں۔ ایک انسان اور جن ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے اندر جو ہے اپنا وقت برباد کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے۔ باقی کائنات کی ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے خوشی اور ناخوشی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی سجدہ کر رہی ہوتی ہے، اور یہ اسی کی عبادت ہے۔ آیت نمبر 17 سے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ آسمان سے برسنے والی بارش کے نتیجے میں ندی نالے جاری ہوتے ہیں، پھر سیلاب سے بلبلے جو ہے والے جھاگ پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سارا سلسلہ بیان فرما رہا ہے۔ آگے فرماتا ہے پس رہا جاگ تو وہ بے فائدہ ہونے کی وجہ سے ضائع ہو جاتی ہے، لیکن جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے چیز وہ کیا ہے، وہ زمین کے اندر باقی رہتی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ حق اور باطل کے فرق کو واضح کرنے کے لیے میں یہ ایسے مثالیں بیان کر رہا ہوں کہ حق اور باطل کیا ہے۔ یہ کائنات کا جتنا بھی نظام اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے چلا رہا ہے، یہ کون ہے، یہ سارا کچھ کون کر رہا ہے؟ آسمان سے پانی اور آسمان سے بجلی، اور پھر زمین کے اندر نہریں جاری ہونا، زمین کے اندر پھر دریاؤں کا جاری ہونا، اور زمین کے سارے جو زمین کے اندر سے طرح طرح کے پھل اور پھول جو ہیں یہ نکلتے ہیں، یہ سارے کا سارا اللہ فرماتا ہے میں اس لیے بیان کرتا ہوں تاکہ حق اور باطل واضح ہو جائے۔ آیت نمبر 18 سے بیان فرمایا کہ وہ اہل عقل نصیحت حاصل کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عہد کو
پورا کرتے ہیں اور پکے عہد کو توڑتے نہیں ہیں، اور قرابت کے جن رشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑنے کو حکم دیا ہے ان کو جوڑ کے رکھتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں اور قطع رحمی نہیں کرتے۔ یعنی اس کا بھی بڑا کردار ہے معاشرے کے اندر کہ صلہ رحمی، یعنی جن رشتوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتہ جوڑنے کو حکم دیا ہے ان کے ساتھ رشتہ توڑنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ اللہ کی رضا کی طلب میں بندے صابر رہتے ہیں، شکر گزار رہتے ہیں، صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ظاہر اور پوشیدہ طور پر اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، برائی کو برائی سے ٹالتے ہیں، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے آخرت کے اندر بہت پیارا گھر ہے۔ پھر منکرین کے فرمایا کہ عہد شکنی کرتے ہیں، قطع رحمی کرتے ہیں، زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر لعنت ہے اور ان کا ٹھکانہ بہت برا ہے۔ آیت نمبر 28 میں فرمایا کہ سکون قلب کے لیے بہترین چیز کیا ہے؟ سکون قلب کی دولت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے ملتی ہے۔ مومن نیکوکاروں کے لیے خوشخبری اور بہترین انجام، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اگر سکون قلب چاہتے ہو، دل کا سکون اور اطمینان چاہتے ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں اپنی زندگی بسر کرو، اللہ کی یاد سے اپنے آپ کو غافل نہ رکھو، اور یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور مومن اور نیکوکاروں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی بشارت دے رہا ہے اور ان کے لیے فرما رہا ہے کہ ان کے لیے بڑا پیارا انجام ہے۔ آیت نمبر 31 سے مشرکین مکہ کے ناروا مطالبات کا ذکر دوبارہ ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا قرآن ہوتا جس سے پہاڑ چل پڑتے، زمین پھٹ جاتی، مردے کلام کرتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ سارا کچھ اللہ کے اختیار میں ہے، یہ سارا کچھ اللہ کے اختیار میں ہے۔ لیکن کیا مسئلہ ہے کہ مومن کافروں کے ان بیہودہ باتوں سے نا امید نہ ہو۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اس بات میں ہوتی کہ سارے کے سارے اللہ کے تابعدار بن جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو ہدایت دے سکتا تھا، لیکن اس کی حکمت دیکھیے، اس کی حکمت اس کے اندر یہ ہے کہ وہ اپنے اختیار سے نیکی کرنے والوں کو جزا دیتا ہے اور برائی کرنے والوں کو سزا دیتا ہے۔ یعنی پھر اسی بات کو رپیٹ کیا جا رہا ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں اس بات پر قادر ہوں کہ میں سب کو مسلمان بنا دوں، کوئی بندہ میری نافرمانی نہ کرے، سارے کے سارے میرے تابعدار بن جائیں، لیکن میں نے انسان کو بنا کر اس کو اختیار دے دیا ہے کہ انسان اپنے اختیار سے نیکی اور برائی کو چوز کرے اور پھر جو ہے میری بارگاہ میں آئے تو پھر میں دیکھوں کہ یہ اچھائی کی طرف کس انداز سے جاتا ہے اور برائی کی طرف کس انداز سے جاتا ہے، تو پھر اس کا صلہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اچھائی کا بھی صلہ ملے گا اور برائی کا بھی صلہ ملے گا۔ اچھائی کا صلہ اچھا ہوگا، برائی کا صلہ ظاہری طور پر برا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو بنا کر اس کو اختیار دے دیا ہے۔ اور پھر آپ علیہ السلام کو فرمایا اور اہل ایمان کو فرمایا کہ اگر یہ کفار اور مشرکین جو ہیں طرح طرح کی فرمائشیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پریشان ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی فرمائش کو پورا نہیں کر سکتا۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو عقل دی ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کی جو مظاہر ہیں ان کو بیان فرمایا کہ یہ سارا کچھ چاند، سورج، ستار، زمین، آسمان، پانی، بجلی، سارا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ ان انعامات کا ذکر فرما کے فرماتا ہے کہ تمہاری عقل نہیں کام کرتی کہ یہ کس نے بنایا ہے، یہ کون کر رہا ہے، آسمان سے پانی کون برساتا ہے، زمین سے پھل کون اگاتا ہے، یہ سمندروں کا چلنا، ہواؤں کا چلنا، کشتیوں کا چلنا اور پہاڑوں کا، زمین کا، یہ سارا نظام جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ساری کی ساری نشانیاں ہیں، اگر تم عقل استعمال کرو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین کر لو گے اور اس کی ذات پر ایمان لے آؤ گے۔ اور اللہ فرماتا ہے زبردستی میں کسی کو مومن یا مسلمان نہیں بناؤں گا، میں نے اختیار دے دیا ہے۔ سورہ ابراہیم کے شروع میں ایک مرتبہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی حقانیت کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ یہ قرآن کریم ایسی چیز ہے کہ جو انسان اس کو محبت کے ساتھ پڑھتا ہے اور سمجھ کر پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے انسان کی جہالت کو دور فرما دیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نور کا علم کا نور عطا فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو دکھاتا ہے۔ لیکن اگر اسی قرآن کو منفی انداز میں پڑھا جائے تو انسان کو اس کے اندر بے حد نظر آتے ہیں، عجیب انسان ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ کریم ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے اور قرآن کریم کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے ہر قوم کے درمیان جو رسول بھیجا وہ انہی کی زبان بولنے والا تھا تاکہ وہ وضاحت کے ساتھ اللہ کے احکامات کو بیان کر سکے
اور لوگوں پر اللہ کی حجت قائم ہو جائے. یعنی کل کوئی یہ بندہ ایکسکیوز نہیں لے کر آئے گا کہ ہمارے پاس جو نبی آیا تھا وہ ہماری زبان سمجھنے والا، ہم اس کی زبان سمجھنے والے نہیں تھے اور وہ ہماری زبان نہیں بولنے والا تھا. یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس قوم کی طرف جو نبی بھیجا اسی قوم کی زبان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نبی اور رسول کو عطا فرما کر بھیجا تاکہ کوئی بہانہ نہ رہ جائے. آیت نمبر 13 سے اس بات کو بیان کیا کہ ہر دور کے کافروں نے اپنے زمانے کے رسولوں سے کہا کہ تم ہمارے دین میں واپس آ جاؤ ورنہ ہم تمہیں جلا وطن کر دیں گے. اور انجام کار ہر جابر سرکش ہلاک ہوا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو بھی بیان فرما رہا ہے کہ اپنے اپنے دور کے اندر کافر جو ہے اپنے آپ کو بڑا طاقتور سمجھتے تھے اور انبیاء علیہ السلام کی، رسولوں کی نافرمانی کرتے تھے اور ان کی باتوں کو تسلیم نہیں کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ تم ہمارے دین کی طرف آ جاؤ. اب رسولوں کو کوئی بندہ یہ کہے، انبیاء کو بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم ہمارے دین کی طرف آ جاؤ، حالانکہ دین تو وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کے نبی جو ہے لے کر آئے ہیں، وہ دین ہوتا ہے. لیکن یہ کافر لوگ اتنے عجیب تھے کہ یہ کہتے تھے کہ رسول جو ہے ہمارے دین کے اوپر آ جائیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے انجام کو بیان فرمایا. آیت نمبر 18 میں بیان کیا گیا کافروں کے اعمال کی مثال اس راکھ کی سی ہے کہ سخت آندھی کے دن تیز ہوا کا جھونکا آئے اور سب اڑا کر لے جائے. یعنی کافر کے جتنے بھی اعمال، اس کے جتنے بھی بڑے عمل آ جائیں، اس کا کسی کام کا نہیں ہے. اگر عمل ہے قابل قبول یا قابل ذکر، اگر عمل کی کسی حیثیت ہے عمل کی، تو پھر صرف اور صرف وہ اہل ایمان کے اعمال کی حیثیت ہے، کافروں کے اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ سب کفار آخرت میں اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے. ان کے کمزور اپنے بڑوں سے کہیں گے کہ دنیا میں ہم تمہاری پیروی کرتے تھے، کیا اب اللہ کے عذاب سے نجات دلانے کے تم ہمارے کام آؤ گے؟ وہ کہیں گے ہم خود ہمیں کوئی خود چھڑانے والا نہیں ہے تو ہم تمہارے کیسے کام آئیں گے. اسی طرح شیطان بھی اپنے پیروکاروں سے دامن جھاڑ لے گا اور کہے گا کہ تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے وعدے کو رد کیا اور میرے جھوٹے وعدے کو مانا، اب تم رسوا ہو گئے، مجھے ملامت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سارا تمہارے اختیار میں تھا کہ تم اللہ کے وعدے کو مانتے یا میرے جھوٹے وعدے کو مانتے. اب شیطان بھی جان چھڑائے گا، پھر اپنے آپ ہی کو ملامت کر لو. وہ شیطان کہے گا اب ہم ایک دوسرے کے کام آنے والے نہیں ہیں. آیت نمبر 24 سے 26 تک اللہ تبارک و تعالیٰ پاکیزہ کلمات کی برکات اور خبیث کلمے کی نحوست کو ایک مثال کے ذریعے بیان فرما رہا ہے. پھر آیت نمبر 32 سے ایک بار پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائنات میں پھیلی ہوئی قدرت اور جلالت کی نشانی کو بیان فرما رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دیکھو کتنی نعمتیں ہیں تمہارے پاس. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی نعمتیں تمہیں عطا فرمائی ہیں کہ تم اگر ان کو گننا شروع کر دو تو ان کو شمار نہیں کر پاؤ گے. بے شک انسان بہت ظالم اور بہت ناشکرا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ انسان بڑا ظالم ہے اور بہت ناشکرا ہے. اتنی نعمتیں ہونے کے باوجود میرا شکر گزار نہیں بنتا اور اتنی عطا ہونے کے باوجود بھی پھر وہ ناشکری کرتا ہے. پھر آیت نمبر 37 سے اس واقعے کا ذکر ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حکم سے، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکے کی بے آب و گیا زمین کے اندر چھوڑ کر آتے ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنے بچے کو اور اپنی زوجہ کو ایک اپنے گھر سے دور کسی جنگل میں چھوڑ آئیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم مانتے ہوئے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو لیتے ہیں ساتھ اور بے آب و گیا زمین کے اندر چھوڑ کر آ جاتے ہیں اور رخصت کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، میں نے اپنی بعض اولاد کو تیری حرمت والے گھر کے نزدیک بے آب و گیا وادی میں ٹھہرا دیا ہے تاکہ وہ نماز قائم رکھیں اور لوگوں میں سے بعضوں کے دل کی طرف مائل فرما، ان کو پھلوں سے رزق عطا فرما. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی اس دعا کا جو اثر ہے وہ آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت وہاں پر کوئی رہنے والا نہیں تھا، کوئی رہنے کا انتظام وہاں پر موجود نہیں تھا. بے آب و گیا جو جنگل تھا، دور دور تک کسی انسان کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی. لیکن آج دیکھیں اسی مسجد حرم کو، اسی مکہ کو دیکھیں، پوری کائنات کا مرکز، پوری کائنات سے لوگ
اس کعبہ شریف کی طرف، اس مکہ کی طرف جو ہے لوگ بھاگ کر آتے ہیں، بڑے ذوق و شوق کے ساتھ وہاں پر جاتے ہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا اثر تھا۔ پھر انہوں نے عرض کی کہ یا اللہ ان کو پھلوں سے رزق عطا فرما۔ اب یہ بھی ایک بات ثابت ہو چکی ہے کہ دنیا کائنات کے اندر جو پھل نہیں ملتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پھل کو حرم شریف کے اندر، مکہ شریف کے اندر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پہنچا دیتا ہے۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بھی دعا ہے کہ دنیا کائنات کہ لوگ جو ہیں اس طرف آئیں گے، اور پھر یہ بھی کہ ان کو جو ہے پھلوں سے رزق بھی عطا فرمائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آیت نمبر 31 سے ابراہیم علیہ السلام نے بڑھاپے میں حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام جیسی اولاد کے عطا کیے جانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا فرماتے ہیں۔ کس انداز سے کہ اے میرے رب مجھے ہمیشہ نماز قائم کرنے والا بنا دے، میری بعض اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ اے ہمارے رب میری دعا کو قبول فرما۔ اے ہمارے رب مجھے، میرے ماں باپ اور سب مومنوں کی قیامت کے دن مغفرت فرما۔ یعنی جو دعا ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، رب جعلنی مقیم الصلاۃ الی آخرہ، یہ ساری کی ساری دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کرتے ہیں، اور یہ قرآن کی آیات کا حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ آیت نمبر 42 سے اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو غافلوں کی بدعمالیوں سے بے خبر نہ سمجھو۔ یعنی یہ نہ سوچو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری بدعمالیوں سے بے خبر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو انہیں اس دن تک ڈھیل دے رہا ہے جس دن دہشت سے سب کی آنکھیں کھلی رہ جائیں گی، لوگ سر اٹھائے بے تحاشا دوڑ رہے ہوں گے، ان کی پلک تک نہ جھپک سکے گی، ان کے دلوں میں کیا ہو رہا ہوگا، عجیب انداز ہوگا، اور عجیب جو ہے ایک خوف اور دبدبہ طاری ہوگا۔ اس دن اللہ فرماتا ہے کہ ظالم عرض کریں گے اے ہمارے رب ہمیں کچھ مہلت دے دے، اے ہمارے رب ہمیں کچھ مہلت دے دے، ہم تیرے پیغام کو قبول کر لیں، تیرے رسولوں کی اتباع کر لیں۔ اللہ فرمائے گا کیا تم نے اس سے پہلے یہ قسمیں نہیں کھائی دی کہ تم پر بالکل زوال نہیں آئے گا، تم ان کے گھروں میں تم ان گھروں میں رہتے، ان لوگوں کے گھروں میں رہتے تھے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، اور تم پر یہ بھی بالکل واضح ہو چکا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسا معاملہ کیا، ہم نے تمہارے لیے مثالیں بھی بیان کی، اور انہوں نے ایسی گہری خطرناک سازشیں کی کہ ان سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی یہ سازشیں لکھی ہوئی ہیں، تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور اس کے رسولوں سے کیے ہوئے وعدے کو کیسے توڑ سکتے ہو، اس کے خلاف کیسے جا سکتے ہو، کیوں نہیں اس بات کو سمجھتے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب کافر اور ظالم یہ کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں مہلت دے دے، ہم ایمان لے آتے ہیں، ہم تیری اتباع کرتے ہیں، تیرے رسول کی اتباع کرتے ہیں، اللہ فرمائے گا دیکھو تم دنیا میں تھے، میرے رسول تمہارے پاس آتے رہے، تمہارے پاس نشانیاں میں نے بھیجی، تم سے پہلے لوگوں کی بھی مثالیں موجود تھیں، تم انہی لوگوں کے گھروں میں رہ رہے تھے جو تم سے پہلے وہاں پر رہتے تھے، اور ان کے ساتھ کیا کیا انجام ہوا یہ سارے کا سارا تمہیں پتا تھا، لیکن پھر بھی تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میری بات کو نہیں مانا، میرے انبیاء علیہ السلام کو تم نے جھٹلایا۔ اب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسولوں کے ساتھ جو وعدہ تھا ان کو پورا نہ کیا، تو اب اس قسم کی جو ہے تمہاری کوئی بھی ریکویسٹ جو ہے وہ قبول نہیں کی جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ بہت بڑا انتقال لینے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 52 میں فرما رہا ہے کہ یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے پیغام ہدایت ہے، تاکہ انہیں اس کے ساتھ ڈرایا جائے اور وہ یہ جان لیں کہ اللہ وحدہ لا شریک کی وہ ذات ہے کہ ایک اللہ ہی لائق عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ سارا کے سارا اس لیے ہے تاکہ عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں کہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس انداز سے انسان کو سمجھانے کے لیے، انسان کو ہدایت دلانے کے لیے بھیجا ہے۔ بس اللہ کریم ہمیں قرآن کی تعلیمات کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم ارزقنا فهم القرآن، اللهم ارزقنا علم القرآن، اللهم ارزقنا شفاعة القرآن، اللهم ارزقنا تلاوة القرآن، وصلى الله على حبيبه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب۔